اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کم صرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس سے کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا، اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ جواب آیا گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں معروف بنا دیتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث مت کرو، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سچ کو بھی جھوٹا ثابت کر دے گا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ آج جو مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے نا تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ خوبصورتی نے کہاں پتہ چلنے دیا کہ تاج محل ایک قبر ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں۔
لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ جب مقام صبر پر دل اظہار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہے۔